الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ التوبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین الی قولہ تعالی ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا ایمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے حصہ پنجم کا، جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے، ایک اضافی درس جو درس نمبر 12 ہے، یہ سورہ توبہ کے پہلے رکوع پر مشتمل ہے جس کی کل آیات 6 ہیں۔ مزید اس درس میں اسی سورہ مبارکہ کے چوتھے رکوع کی ایک آیت یعنی آیت نمبر 28 اور پانچویں رکوع کی ایک آیت نمبر 36 کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، یہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی تکمیلی اقدامات پر مشتمل ہیں یہ آیات مبارکہ، یعنی جزیرہ نماء عرب میں آپ کی جو بعثت خصوصی تھی الی بنی اسرائیل، الی بنی اسماعیل، اور جو بھی مشرکین عرب تھے ان کے تابع ہونے کی حیثیت سے ان کی جانب آپ کو بالخصوص مبعوث کیا گیا۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 جو ہے اس کو ذہن میں لے آئیے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ گویا کہ حضور کی جو اصل بعثت ہے، بنیادی بعثت ہے، خصوصی بعثت ہے، وہ امیین کے لیے تھی، آپ خود بھی انہی میں سے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی جو سنت رسولوں کے باب میں رہی ہے کہ جس قوم کی طرف بھی کوئی رسول بھیجا گیا، اگر اس قوم نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، اگر وہ انکار بحیثیت مجموعی تھا کہ معدود چند لوگ، شاذ لوگ ایمان لائے، باقی پوری قوم جو ہے انکار پر اور کفر پر اڑی رہی، تو پھر پوری قوم کو تہس نہس کیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، نسیم منسیہ کر دیا گیا، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں۔ لا یری الا مساکنہم، اب ان کے مسکن ہے لیکن ان میں بسنے والے جو مقیم تھے ان کا نام و نشان نہیں رہا۔ کہیں فرمایا گیا کہ قطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ یہ عذاب آتا رہا ان قوموں پر۔ وہ جو سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے اس اعتبار سے مختلف رہا کہ یہ جو امیین تھے، امیین میں پھر نوٹ کر لیجئے بنیادی طور پر بنی اسماعیل، وہ ان کا اصل نیوکلیس ہے، حضور ان میں سے تھے نسلی اعتبار سے۔ لیکن چونکہ جزیرہ نماء عرب میں بنی اسماعیل کو اقتدار اور غلبہ اور تسلط حاصل تھا، تو اہل کتاب کو چھوڑتے ہوئے یہود اور نصارہ جو بھی جزیرہ نماء عرب میں آباد تھے ان کے معاملے کو علیحدہ رکھتے ہوئے بقیہ تمام مشرکین جو تھے عرب کے، چونکہ وہ خانہ کعبہ کو اپنا مرکز تسلیم کرتے تھے اور اس کے متولی ہونے کی حیثیت سے قریش کی سیادت کو قبول کیے ہوئے تھے، لہذا وہ بھی بنی اسماعیل کے ساتھ طبعاً شامل ہیں۔ اب اس قوم کا معاملہ یہ رہا ہے، خاص طور پر بنی اسماعیل کا، کہ مکے والوں نے اگرچہ جب تک ہجرت ہوئی ہے ان کی اکثریت نے ایمان قبول نہیں کیا، لیکن بہرحال ایک اچھی بھلی تعداد کے اندر لگ بھگ 200-250 افراد تو وہ تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے پہنچے۔ اتنی بڑی جمعیت جو ہے
جو کہ پھر کفایت کر رہی ہے کہ انہوں نے جو اقدام کیے ہیں، بعد میں آپ کو معلوم ہے تفصیل سے یہ بات سامنے آ چکی ہے پچھلے دروس میں، کہ 6 مہینے کے بعد سے جو آپ نے اقدام شروع کیا ہے قریش مکہ کے خلاف، اور جتنی بھی مہمات بھیجی ہیں، 8 مہمیں بدر سے پہلے جن میں سے 4 میں آپ خود بھی شریک رہے، اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں، 4 جن میں آپ نہیں تشریف لے گئے، صرف آپ نے مہمیں بھیجی، وہ سرایا کہلاتے ہیں۔ یہ سب کے سب صرف مہاجرین پر مشتمل تھی یہ مہمات، کسی انصاری کو اس میں شریک نہیں کیا گیا۔ یعنی مکے نے اتنی تعداد میں اہل ایمان بہرحال عطا کیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کفار کے خلاف جب آپ نے اقدام کیا ہے، آپ کی جو انقلابی جدوجہد جب اقدام کے مرحلے میں آئی ہے، تو اس کے لیے وہ نفری کفایت کر رہی تھی کہ جو مکے ہی سے اہل ایمان کی آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے آئی۔ اس حوالے سے اس نوع کے عذاب کا سوال نہیں، البتہ چونکہ اہل مکہ کی بڑی تعداد جو ہے کفر پر اڑی رہی، اور خاص طور پر ان کے بڑے بڑے سردار، لہذا ان پر عذاب جو آیا ہے ذرا مختلف شکل میں آیا۔ پہلی قسط اس کی جو ہے، اور بہت بڑی قسط تھی، اس میں کوئی شک نہیں، کہ بڑے وہ تنتنے کے ساتھ اور دبدبے کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہتے ہوئے آئے تھے کہ یوم الفرقان ہے یہ، اب جو جنگ ہوگی معلوم ہو جائے گا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ مسلمانوں کی طاقت اتنی ہے ہی نہیں۔ 1000 کا لشکر لے کر وہ نکلے تھے بدر کے لیے، اور وہ پورے کیل کانٹے سے لیس تھے، انہیں یقین تھا اپنی فتح کا، اسی لیے انہوں نے تو دعائیں مانگی تھی، اللہم اقطعنا للرحم فائن الغدات، این بدر میں دعا مانگی ہے یہ ابو جہل نے، اے اللہ جس نے ہمارے رحمی رشتے قطع کر دیے۔ یہ جرم سمجھا گیا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد نے آ کر بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا ہے، بیوی کو شوہر سے جدا کر دیا ہے، ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے۔ اقطعنا للرحم، جو ہمارے رحمی رشتوں کا سب سے بڑھ کر قطع کرنے والا ہے، اے اللہ کل اسے رسوا کر دیجو، فائن الغدات، اس کو رسوا کر دے، ذلیل کر دے کل۔ یہ دعا مانگی اس نے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ یوم الفرقان ثابت ہوا، اور 70 ان کے بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے سردار جو ہیں بدر میں کھیت رہے۔ تفصیل سے ہم اس پر مطالعہ کر چکے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی معجزانہ مدد شامل تھی، فرشتوں کی مدد تھی، اس کی تفاصیل بھی ہم دیکھ چکے ہیں، غزوہ بدر پر ہمارا ایک مکمل درس تھا۔ اس وقت صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ اصل میں اس سزا کی جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس سزا کی پہلی قسط تھی۔ آخری قسط وہ ہے کہ جو ان آیات میں آ رہی ہے، اور یہ ان کے لیے آخری رسوائی ہے۔ اب اس میں نوٹ کر لیجئے، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، پہلی 2 آیات کا اگرچہ ہم مطالعہ کر چکے ہیں، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت جتنے مشرکین تھے عرب کے اندر، یعنی عرب میں جو یہودی تھے ان کو بھی اس وقت ذہن سے نکال دیجئے، نجران کے علاقے میں جو عیسائی آباد تھے جنوب کی طرف، یمن کی طرف، ان کو بھی ذہن سے نکال دیجئے، باقی جتنے مشرکین عرب تھے ان کی 3 کیٹیگریز کی گئی۔ پہلی کیٹیگری وہ ہے کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا، لیکن معاہدہ غیر میعادی تھا، کوئی معین وقت نہیں تھا کہ یہ 2 سال کے لیے ہے یا 10 سال کے لیے ہے یا 20 سال کے لیے ہے، بس ایک معاہدہ ہے بغیر کسی صراحت کے کہ اس کی میعاد کتنی ہے۔ پھر یہ کہ ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی۔ اب انہیں جو الٹیمیٹم دیا گیا ہے وہ سب سے نرم ہے، اور وہ یہ ہے کہ 4 مہینے کی مہلت تمہیں دی جا رہی ہے۔ بہرحال اب جب کہ حق غالب ہو چکا ہے، جاء الحق وزہق الباطل، اب یہ کہ جزیرہ نماء عرب میں کفر اور شرک کا وجود گوارا نہیں کیا جائے گا، اس میں گویا کہ انہیں یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ تمہارے پاس صرف 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد تمہارے خلاف وہ اقدام ہو جائے گا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ جدید جو عسکری اصطلاح ہے اس میں اس کو کہا جائے گا موپنگ اپ آپریشن۔ کسی جنگ میں اگر کسی ایک فوج کو فتح حاصل ہو جاتی ہے، فتح تو حاصل ہو گئی، لیکن یہ کہ کہیں کہیں کوئی پاکٹس آف ریزسٹنس ابھی باقی ہے، تو اب آخری پھر مرحلہ ہوتا ہے صفائی کا، موپنگ اپ آپریشن، کہ وہ تمام پاکٹس آف ریزسٹنس جو ہے ان کا صفایا کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ گویا کہ موپنگ اپ آپریشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جزیرہ نماء عرب میں دین کے غالب ہو جانے کے بعد۔ تو پہلا تو معاملہ ان کا ہوا کہ جن کی غیر میعادی مصالحت تھی، معاہدے تھے لیکن یہ کہ ان میں میعاد نہیں تھی۔ نمبر 2 یہ کہ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اصل خلاف ورزی تو یہ تھی کہ اللہ کے رسول کی دعوت کو انہوں نے رد کیا، قبول نہیں کیا۔ سزا تو اصل میں اس کی ملنی ہے جیسے کہ اس سے پہلے کے کفار کو ملتی رہی ہے۔ لہذا الٹیمیٹم ان 2 آیتوں میں تو ان کے لیے آیا ہے، برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان تمام لوگوں سے اعلان برات ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا جن سے اے مسلمانوں ان مشرکین میں سے تم نے عہد کیے ہیں،
معاہدے کیے ہیں، اور ان سے خطاب کر کے فرمایا فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، اب 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے تک اس جزیرہ نما عرب میں گھوم پھر سکتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ جان رکھو یقین کے ساتھ کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، ہرا نہیں سکتے، اور اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ یہ اس کی وہ سنت ثابتہ ہے جس کا تقاضا ہے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ ان کی دعوت کو رد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ایک کیٹیگری تھی۔ اس میں آپ ایک بات امپلائیڈ ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ وہ امپلائیڈ بات یہ ہے کہ اگر تم اپنے کفر پر اور شرک پر اڑے رہنا چاہتے ہو تو جزیرہ نما عرب کو خیر بات کہو اور چلے جاؤ۔ جزیرہ نما عرب میں اب کفر اور شرک نہیں رہے گا۔ اچھا، دوسری کیٹیگری، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ دوسری کیٹیگری۔ اب دیکھیے، اصل میں الفاظ میں پوری طرح صراحت نہیں ہے کہ پہلے 2 آیتوں میں کس قسم کے مشرکین کا تذکرہ ہے، اس آیت میں کس قسم کے مشرکین کا تذکرہ ہے، لیکن یہ کہ خود بخود جو ہے اس کے بین السطور سے آدمی کو اور غور کر کے نکالنا پڑتا ہے کہ جو دوہرا کر بات آ رہی ہے تو معلوم ہوا کہ کیٹیگریز جدا ہیں، یہاں کسی معاہدے کا ذکر نہیں ہے۔ لہذا یہ وہ مشرکین عرب ہیں ان جنرل، پورے جزیرہ نما عرب میں آباد مشرکین جن کا حضور سے کوئی معاہدہ نہیں تھا، یا اگلی آیت سے ایک منطقی نتیجہ نکلے گا، یا یہ کہ کوئی معاہدہ تھا لیکن ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے، کسی بھی اعتبار سے انہوں نے اس معاہدے کی جو بھی شرائط تھیں ان میں سے کسی کو توڑا ہے، تو ان دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں بریکٹ کر کے یکجا کر کے ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت نہیں رکھی گئی، بلکہ اس کو آگے لے کے پڑھ لیجئے جو اگلی آیت آ رہی ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ۔ ویسے تو ان کے خلاف اقدام فوراً بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی جو ہے معاہدہ ان کے ساتھ ہے نہیں، یا معاہدہ تھا تو وہ اس کی خلاف ورزی خود کر چکے، لہذا اقدام جو ہے فوری طور پر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ موسم حج ہے، اشہر حرم جو ہے ان کی حرمت درمیان میں رکاوٹ ہے، انہیں امان اگر ملی ہے تو وہ اشہر حرم کی وجہ سے ملی ہے۔ بعض لوگوں نے خام خواہ محنت کی ہے 4 مہینوں کو ان اشہر حرم کے ساتھ ان کے ساتھ تطابق ثابت کرنے کے لیے 4 مہینے کیسے بنیں گے، حالانکہ ظاہر بات ہے کہ جب یہ آیات سنائی گئی ہیں حج کے دن، حج اکبر، اب اس میں بعد میں عرض کروں گا کہ وہ 9ویں تاریخ تھی یا 10ویں تاریخ تھی، یہ دونوں رائے موجود ہیں، تو ذی الحجہ کی 9ویں یا 10ویں کو یہ آیات جو ہے مشرکین کو سنائی جا رہی ہیں۔ اب اس کے بعد فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اشہر حرم جو ہے تو ذی الحجہ ہے اور اس کے بعد صرف محرم ہے، گویا کہ ان کے پاس جو ہے صرف 1.25 مہینے کی یا 1.5 مہینے کی صرف میعاد بچی ہے۔ اس کے فوراً بعد جو ہے ان کے خلاف وہ اقدام شروع ہو جائے گا، وہ موپنگ اپ آپریشن اس کا آغاز ہو جائے گا۔ تو اس میں در حقیقت تطبیق دینے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ پہلی کیٹیگری جدا ہے، یہ وہ لوگ تھے جن سے معاہدہ تھا اور معاہدے میں انہوں نے ابھی تک کوئی ان کی طرف سے خلاف ورزی نہیں ہوئی، لہذا ان کو رعایت دی گئی ہے کہ 4 مہینے کی مہلت، گویا کہ ان کے لیے تو ابھی ذی الحجہ کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی تک کی مہلت موجود تھی، ان 4 مہینوں سے پہلے ان کے خلاف اقدام نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن جن لوگوں سے کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں، یا معاہدہ تو تھا لیکن وہ اس معاہدے کی کوئی خلاف ورزی کر چکے ہیں، اس اعتبار سے اب مسلمانوں پر، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اخلاقی پابندی نہیں ہے، اقدام فوراً کر سکتے ہیں۔ البتہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہیے کہ ایک امان مل گئی ہے کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ اشہر حرم ختم ہو جائیں، یہ محترم مہینے، حج کے مہینے، یہ جب ختم ہو جائیں، اس لیے کہ یہ 4 مہینے ہوتے تھے عرب میں جو اشہر حرم ہے، اگلی آیت میں جو ہم نے آخری آیت اس آج کے درس میں ہم پڑھیں گے اس میں اس کی وضاحت موجود ہے، منہا اربعۃ حرم، 12 مہینے سال کے ہیں جن میں 4 جو ہے وہ حرم ہیں، ان میں 4 جو ہے وہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ تو تھے حج کے لیے، اور رجب کا مہینہ ان کے ہاں مخصوص تھا عمرے کے لیے۔ ظاہر بات ہے کہ حج ہوتا ہے ذی الحجہ میں، تو 1 مہینہ اس سے پہلے، تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں دور دراز سے چل کر آ رہے ہیں، 1 مہینہ انہیں امان رہے، وہ حج کے لیے آ رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو، پھر وہ واپس جائیں گے حج کے بعد۔ تو گویا کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم 3 مہینے تھے کہ جو مسلسل تھے اشہر حرم میں، اور 4تھا مہینہ پھر جو ان کے ہاں عمرے کے لیے مخصوص تھا وہ رجب کا مہینہ تھا۔
یہ کل 4 مہینے اشہر حرم تھے، تو گویا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک امان مل گئی ہے، اگرچہ وہ اس امان کے مستحق نہیں ہے، نہ ان سے کوئی معاہدہ تھا، یا تھا تو وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے گویا کہ سزا کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود انہیں ایک مہلت دی گئی، اور وہ مہلت ہے اشہر حرم کی وجہ سے۔ البتہ اس میں اس درمیانی آیت میں ایک استثناء کیا گیا، یہ تیسری کیٹیگری ہے، الا الذین عاہدتم من المشرکین، سوائے ان کے، یہ تیسری کیٹیگری ہے جن سے تم نے مشرکین میں سے وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر یہ کہ انہوں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، کوئی ان کی طرف سے خلاف ورزی نہیں ہوئی، کوئی انہوں نے معاہدے کی کسی شق کو توڑا نہیں، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کے ساتھ کسی کی مدد کی، کسی کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا، تمہارے خلاف جو ہے کسی سازش میں شریک ہوئے۔ یہ وہی لفظ مظاہرہ پھر آ گیا ہے، مظاہرہ کہتے ہیں ظہر، کمر کو پیٹھ سے پیٹھ جوڑ لینا کسی خاص مقصد کے لیے۔ عام طور پر پچھلے زمانے میں جنگیں جو ہوتی تھی، اگر کہیں چند آدمی اگر نرغے میں آ گئے بہت بڑے کسی لشکر کے یا بڑی جمعیت کے، تو پھر وہ پیٹھ سے پیٹھ جوڑ کر کھڑے ہوتے تھے تاکہ پشت دونوں کی محفوظ رہے اور وہ سامنے سے مقابلہ جو ہے دونوں طرف کر سکے۔ 4 آدمی ہیں تو اسی طرح کھڑے ہو جائیں گے کہ چاروں 4 اطراف کو فیس کریں گے، اور ان کی پشتیں جو ہے گویا کے درمیان میں جڑی ہوئی ہوں گی، تاکہ وہ پشت کی جانب سے ہر ایک ان میں سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہوئے ساری توجہ جو ہے وہ سامنے کی طرف مبذول کر سکے۔ یہاں سے لفظ مظاہرہ بنا ہے، یعنی مظاہرہ ہے کسی مقصد کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ ملانا، ہاتھ جوڑنا، اپنی ہمتوں کو جمع کر لینا، لیکن یہاں پر پشت سے ہے، پشتیں جوڑ لینا، کمریں جوڑ لینا اپنی کسی مقصد کے لیے۔ تو فرمایا پھر وہ لوگ الا الذین عاہدتم، سوائے ان کے، ان مشرکین کے کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ جو شرائط طے کی تھی ان میں سے قطعاً کوئی چیز کم نہیں کی، نقص، کمی، ثم لم ينقصوکم، کوئی شے تمہارے معاملے میں، تمہاری شرائط میں انہوں نے کمی نہیں کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، نہ ہی تمہارے خلاف کسی کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو ان کا معاہدہ جو ہے چونکہ یہ ٹائمڈ ہے، میعادی ہے، لہذا اس کا اتمام کرو۔ ہو سکتا ہے وہ 6 مہینے کا ہو سکتا ہے وہ 2 سال کا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کا ہو، لیکن بہرحال یہ 3rd کیٹیگری ہے کہ جو بھی معاہدہ ہے کہ جو میعادی ہے، اس لیے کہ یہاں پر معین ہو گیا الی مدتہم، عہدہم الی مدتہم، تو معلوم ہوا کہ یہ معاہدہ وہ ہے کہ جس میں مدت بھی معین ہے، تو جو بھی مدت معین ہے اس کا اتمام ہوگا، اور جیسے ہی وہ مدت ختم ہوگی اس کے بعد وہ الٹیمیٹم ان کے اوپر بھی اپلیکیبل ہو جائے گا۔ تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں، تمام مشرکین عرب کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے، اور ہر ایک کے ساتھ معاملہ تو ایک ہی ہے، اعلان جنگ ہے، سیدھی بات ہے، یا ایمان لاؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور ورنہ پھر یہ ہے کہ تمہارے خلاف فیصلہ کن اقدام ہوگا۔ بس صرف فرق یہ ہے کہ جن سے کوئی معاہدہ نہیں، یا جنہوں نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن خلاف ورزی کی ہے، ان کے لیے کسی مہلت کی ضرورت نہیں، البتہ اشہر حرم جو ہے وہ درمیان میں حائل ہے، لہذا صرف اتنی انہیں مہلت مل گئی اللہ کی طرف سے کہ یہ محترم مہینے جب تک ہیں ان کے لیے عافیت ہے، اس کے بعد ان کے خلاف اقدام ہو جائے گا۔ وہ لوگ کہ جن سے کوئی غیر میعادی معاہدہ تھا اور ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، ان کے بارے میں فرما دیا گیا 4 مہینے کی مہلت ہے، گویا کہ ان کا معاملہ ذی الحجہ سے پھر محرم، صفر، ربیع الاول تک چلا جائے گا۔ اور تیسرے وہ ہے کہ جنہوں نے معاہدہ کیا کسی مدت تک کے لیے اور پھر اس میں خلاف ورزی کی، ان کا معاملہ، ان خلاف ورزی نہیں کی کہ کوئی کمی نہیں کی اور کہیں بھی کسی گٹھ جوڑ میں شامل نہیں ہوئے حضور کے اور مسلمانوں کے خلاف، ان کی جو بھی مدت معاہدہ ہے وہ پوری کی جائے گی۔ اب اس کے بعد فرمایا جو مستثنیٰ تھا، ان اللہ یحب المتقین، جب تم نے کیا ہے معاہدہ اور معاہدہ بھی کیا ایک مدت معین کے لیے، ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر وہ جو معاہدے کی پوری مدت ہے مکمل کرنی چاہیے، یہی تقویٰ کا تقاضا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اور اللہ تعالیٰ یقیناً متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اب یہ ہے سخت ترین الفاظ جو آئے ہیں قرآن مجید میں، وہ یہ ہے، اس سے زیادہ جو ہے، اسی لیے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے شروع میں جو بسم اللہ نہیں لکھی گئی، میں نے دونوں نشستوں میں جن آیات کی تلاوت کی ہے تو میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی درمیان میں، اعوذ باللہ تعوذ کے فوراً بعد جو ہے اس کو شروع کر دیا ہے۔ اگرچہ درمیان میں سے کبھی تلاوت اگر کی جائے تو اس میں آیت بسم اللہ کا پڑھنے کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے فقہا کی طرف سے، لیکن ابتدا میں آیت بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور حضرت علی نے جو اس کی توجیہ کی ہے وہ یہی ہے
کہ یہ سورت تو تلوار ہاتھ میں لے کر نازل ہوئی ہے، اور بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جو رحمت سے ماخوذ ہے، الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ جو سزا والی شان ہے اس کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اللہ کے عذاب کے ساتھ، گویا کہ یہ نازل ہوئی ہے ہاتھ میں تلوار لے کر۔ اس حوالے سے اس میں آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ تو یہ سخت ترین الفاظ ہیں جن پر بہت سے لوگ اعتراض بھی کر سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کو اگر جو پورا فلسفہ رسالت ہے قرآن مجید کا اس کے بیک گراؤنڈ میں رکھ کر دیکھا جائے، پوری قومیں بھی تہس نہس کی گئی کہ نہیں گئی؟ فرق صرف یہی ہے کہ یہاں مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے سے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ان کو ختم کیا گیا۔ پوری قوم نوح غرق کی گئی، پوری قوم ہود تباہ و برباد کر دی گئی، نام و نشان مٹا دیا گیا، پوری قوم صالح جو ہے ہلاک کر دی گئی، لا یرا الا مساکنہم۔ آج بھی جائیے ان کے مسکن جو ہے وہ جو پہاڑوں کے اندر کھود کھود کر انہوں نے مکان بنائے تھے آج بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ اسی طرح وہ دو بستیاں جو تھیں سدوم اور عمورہ کی بستیاں، نام و نشان مٹ گیا، ایسا اٹھا کر پٹخا ہے ان کو زمین پر، اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی ہے، پہلے الٹ دی گئی اور پھر اس کے بعد یہ کہ پتھروں کی بارش ہوئی، نام و نشان مٹ گیا، کیونکہ وہ ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں اس کے کنارے پر ساحل پر آباد تھے دونوں شہر، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ملبہ جو ہے اسی ڈیڈ سی کے اندر جو ہے چلا گیا ہے، اسی لیے شاید ڈیڈ سی اس کا نام ہے، واللہ اعلم، کہ وہ تو در حقیقت بحیرہ مردار اس کا نام ہی رکھا گیا۔ تو یہ قومیں تہس نہس ہوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں وہ عذاب مسلمانوں کے ذریعے سے آ رہا تھا، جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ اہل ایمان سے کہا گیا کہ اے مسلمانوں تم ان منافقین کو جواب دو، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، ہم منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی عذاب نازل کرے اے منافقوں، یا خود اپنے پاس سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں تمہیں کوئی عذاب پہنچائے، یعنی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل جائے کہ ہم تمہارے خلاف اقدام کریں۔ منافقین کے خلاف چونکہ قتال نہیں ہوا، جہاد کا لفظ تو دو جگہ آیا ہے قرآن مجید میں منافقین کے ساتھ بھی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، یہ سورہ توبہ میں بھی ہے اور سورہ تحریم میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، واغلظ علیہم۔ لیکن یہ ہے کہ قتال کا مرحلہ کبھی منافقین کے خلاف جو ہے پوری سیرت نبی میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو وہاں اس قول کا مطلب یہی تھا کہ اے منافقو، تم ہمارے بارے میں امید لگائے بیٹھے ہو کہ ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، روم کی فوجوں سے ٹکرانے جا رہے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ان کا، یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے یا موسم کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے۔ قالوا لا تنفروا فی الحر، ایسی شدید گرمی کے موسم میں مت نکلو، کیا تمہیں ہو گیا ہے؟ رسد بھی نہیں ہے تمہارے پاس، سامان بھی نہیں ہے، سواریاں نہیں ہے، کہاں جا رہے ہو؟ موت کے منہ میں جا رہے ہو۔ لیکن یہ کہ ہم بھی اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے کوئی عذاب تم پر نازل کرے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں تم پر کوئی عذاب آئے۔ تو بالکل وہی فرق ہے صرف قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور یہ جو بھی قوم محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنی اسماعیل، یہ قریش مکہ، یہ مشرکین عرب، یہ حضور کی قوم ہے، بئی معنی کہ حضور ان میں سے تھے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، آپ بھی انہی میں سے تھے، لہذا ان کے بارے میں یہ سنت الہی اس طور سے پوری ہوئی ہے کہ یہ اعلان کیا گیا۔ آپ ذرا الفاظ پر غور کیجئے کس قدر سخت الفاظ ہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو جب یہ محترم مہینے ختم ہو جائیں، گویا کہ کل مہلت جو دی جا رہی ہے ان لوگوں کو، یہ آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 5 یہ کیٹیگری نمبر 2 کے لیے ہے، آیت نمبر 1 آیت نمبر 2 یہ کیٹیگری نمبر 1 کے لیے، کیٹیگری نمبر 1 پھر تازہ کر دیجئے، جن سے معاہدہ تھا لیکن میعادی نہیں تھا، اور جن لوگوں نے کوئی اپنے معاہدے کے اندر کوئی خلاف ورزی نہیں کی، ان سے سب سے زیادہ نرمی برتی گئی کہ 4 مہینوں کی مہلت دے دی گئی۔ کیٹیگری نمبر 2، یا تو کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں، یا تھا تو ان کی طرف سے خلاف ورزی ہو چکی، لہذا وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں، صرف انہیں رعایت فطری طور پر جو مل گئی ہے وہ اشہر حرم کی ہے۔ جیسے ہی اشہر حرم ختم ہو جائیں گے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو قتل کرو اے مسلمانوں اور مشرکوں کو جہاں کہیں انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا گھیراؤ کرو۔ ذرا یہ نوٹ کیجئے کہ ہم بھی جب منہج انقلاب نبوی کا جب تفصیل کے ساتھ مطالعہ ہوتا ہے، ابھی جو پھر خطبات ہونے والے خلافت کے، اس کے آخری دن اسی پر بحث ہوگی کہ مظاہرہ، یہ لفظ مظاہرہ بھی یہاں آ گیا ہے اس آج کے درس میں، لم یظاہروا، تم انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا، علیکم احدا، تمہارے خلاف کسی کے ساتھ مل کر، اسی طرح مظاہرے،
اور پھر یہ کہ مظاہروں میں گھیراؤ، پکٹنگ، یہاں پہ وہ تمام الفاظ آ رہے ہیں۔ فیصل سلغ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تو قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ، وخذوہم، انہیں پکڑو، واحصروہم، ان کا محاصرہ کرو، ان کا گھیراؤ کرو، وقعدوا لہم کل مرصد، اور ان کے لیے ہر گھات میں بیٹھو، یعنی انہیں پکڑنے کے لیے، ان پر حملہ کرنے کے لیے گھاتوں کے اندر بیٹھو، اس لیے کہ اب آخری اعلان جنگ ہے جو انہیں کیا جا رہا ہے ان کے خلاف، اور ظاہر بات ہے اذان ان کا لفظ آیا ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان عام ہو رہا ہے، یہ الٹیمیٹم ہے، اوپن، ایسا نہیں ہے کہ اچانک کوئی حملہ کیا جا رہا ہو، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام کے بعد حج اکبر سے مراد ہے حج، اور حج اصغر اصل میں عرب میں عمرے کو کہتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ غلط العام ہے، ایک شے کہ جو مشہور ہو گئی ہے کہ اگر عرفہ جو ہے، یوم عرفہ وہ جمعے کے روز ہو تو وہ حج اکبر ہے، یہ بالکل بے بنیاد، نہ معلوم کہاں سے یہ بات شروع ہوئی، لیکن پھیل ایسی گئی ہے کہ جہاں دیکھو اس کا تذکرہ آپ کو مل جاتا ہے۔ حج اکبر سے مراد حج ہے، اور حج اصغر جو ہے عمرہ ہے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے پورے طور سے سکون کے ساتھ حج ادا کرنے کا بعثت کے بعد یہ پہلا موقع ہو رہا ہے، اگرچہ حضور نہیں تشریف لائے لیکن بہرحال مسلمانوں کی عمارت میں یہ حج ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر امیر الحج ہے۔ پھر نوٹ کر لیجئے کہ سن 8 میں، جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا، حضور حج کر سکتے تھے، بہت سے مسلمانوں نے حج کیا، لیکن حضور نے اپنی حکمت عملی کے تحت اس سال سن 8 ہجری میں آپ نے عمارت حج مشرکین ہی کے پاس رہنے دی، انہی کی زیر عمارت جو ہے حج ہوا ہے سن 8 کا، اگرچہ سن 8 میں حضور فتح کر چکے ہیں مکہ مکرمہ کو۔ سن 9 میں اتنی تبدیلی کی کہ اب عمارت جو ہے مسلمانوں کی، زیر اہتمام، زیر انتظام مسلمانوں کے، لیکن مشرکین بھی شریک ہوئے، مسلمان بھی شریک ہوئے۔ جو مدینے سے قافلہ گیا 300 افراد کا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں، لیکن پھر جو آیات نازل ہوئی ہیں 6 جو اب اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو لے کر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آئے ہیں، اور یوم کون سا ہے یہ اس میں کئی آراء ہیں۔ ایک تو یہ کہ یوم الحج اکبر یوم کون سا ہے، ایک رائے تو یہ کہ اس سے مراد عرفے کا دن، اس لیے کہ حضور کی احادیث ہے الحج عرفہ، اصل تو حج عرفہ ہے، یہ وہ رکن ہے حج کا کہ اگر کسی سے فوت ہو جائے تو پھر وہ حج نہیں ہوا۔ باقی جتنے ہیں ارکان ان کا کوئی نہ کوئی تلافی کی شکل موجود ہے، کوئی دم دیا جا سکتا ہے، کوئی اس کا کفارہ ہو سکتا ہے، لیکن عرفہ نہیں ہوا تو حج نہیں ہوا، محروم ہو گیا انسان حج سے۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، اس سے مراد یوم النحر ہے، اس لیے کہ یوم النحر میں سب سے زیادہ جو ہے مناسک حج جمع ہو گئے ہیں۔ جن حضرات نے حج کیا وہ جانتے ہیں، رنحت 4، یہ رے نون ہا تا، را نون ہا تا، را سے رمی، نون سے نحر، اور ہا سے حلق، سر کو منڈوانا یا کتروانا، اور پھر تا سے طواف افاضہ۔ مشکل ترین دن جو ہے یہ 10ویں ذی الحجہ کی تاریخ جو ہوتی ہے، یہ حج میں مشکل ترین دن ہے، اس لیے کہ یہ 4 کام اور ہجوم جو آج کل جیسا ہوتا ہے اس میں آدمی جو ہے بس اس کے لیے یوں سمجھیے کہ پسینے پسینے ہو جانے والی بات ہے، تھک کر چور ہو جاتا ہے انسان، تب کہیں جا کر یہ 4 کام جو ہے پورے کر پاتا ہے۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ 10واں، چونکہ سب سے بڑا جو ہے معاملہ مناسک حج کا وہ 10 تاریخ کو ہوتا ہے۔ ایک رائے جو ہے میرے نزدیک وہ زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے کہ یوم سے مراد کوئی ایک یوم نہیں ہے، بلکہ عرب کا قاعدہ یہ تھا کہ یوم الجمل جب کہیں گے تو گویا کہ جنگ جمل کا پورا عرصہ مراد ہوگا۔ یوم الصفین، صفین کا دن، اب صفین کا دن جو ہے کئی مہینوں پر پھیلا ہوا دن ہے، جنگ صفین جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین ہوئی ہے، وہ کئی مہینوں کا معاملہ ہے، لیکن عرب اسے ایک دن کہتے ہیں، یوم الصفین، صفین کا دن، یوم الجمل، جمل کا دن۔ تو اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ یہاں کوئی خاص دن معین نہیں ہے، بلکہ حج کا اجتماع مراد ہے کہ تمام جو ہے قبائل عرب جو ہے وہاں موجود ہوں گے، کونے کونے سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے، تو وہاں پر جب یہ اعلان عام ہو جائے گا، یہ الٹیمیٹم ہوگا، تو گویا کہ ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آخری اعلان ہو گیا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ یہ بھی بہت اہم مضمون ہے جو یہاں آیا ہے، اس لیے کہ دستوری اور قانونی اعتبار سے
اس کا کہ یوں سمجھیے بہت پروفاؤنڈ ہے، یہ الفاظ بہت معنی خیز ہے اور بہت دور رس نتائج نکلتے ہیں۔ یعنی یہ کہ جب اعلان عام ہو گیا یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا، یا امپلائڈ ہے تھرڈ آلٹرنیٹو، یا اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ جہاں سینگ سمائے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ چند لوگ جو ہے مکے کے وہ تو اسی تیسرے آپشن کو لے کر چل پڑے تھے۔ اکرمہ، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ چونکہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ وہ اب جا رہے تھے حبشہ کی طرف، ہجرت کر رہے ہیں۔ کبھی یوں سمجھیے کہ 20 سال پہلے ہجرت کی تھی مسلمانوں نے، اور اب یہ ہجرت کر رہے ہیں جو کفار ہیں، اس لیے کہ اب یہاں پر غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہو چکا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان عام آ گیا ہے۔ وہ تو پھر مختلف روایات ملتی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب وہ ریڈ سی میں سے ان کا جہاز گزر رہا تھا تو طوفان آیا، اور اس طوفان میں دیکھا کہ سب مشرکین جو ہے، اب وہ پجاری تھے، کوئی جو ہے لات کا ہے، کوئی منات کا ہے، کوئی عزا کا ہے، کوئی حبل کا ہے، لیکن کوئی کسی کو نہیں پکار رہا سوائے اللہ کے، اے اللہ نجات دے دے ہمیں اس مصیبت سے۔ تو اکرمہ کو ذہن میں یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق نصیب ہوئی کہ انہوں نے سوچا، دروں بینی کی کہ اگر ہم اس مصیبت کے وقت میں تو صرف اللہ کو پکار رہے ہیں، نہ کسی لات، نہ عزا، نہ منات، نہ حبل، کسی کا بھی ہم نام نہیں لے رہے، تو معلوم ہوا کہ ہماری فطرت میں تو توحید ہے، صرف ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جس کی دعوت دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا وہ وہاں سے پھر واپس ہوئے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان کی اہلیہ نے امان حاصل کی اکرمہ کے لیے، اور وہ گئی ہیں اور جا کر لے کر آئی ہیں۔ بہرحال یہ واقعات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں تیقن کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے، مختلف روایات ملتی ہیں۔ بہرحال اب سوال یہ تھا کہ وہ کیا چیزیں ہوں گی کم سے کم جن کی سمبولک حیثیت یہ ہوگی کہ اگر یہ شرطیں پوری کر دی جائیں تو تم مسلمان مان لیے جاؤ گے۔ یہ ایک بہت اہم قانونی معاملہ ہے، یا تو قتل کیے جاؤ گے یا مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے آؤ۔ تو اس ایمان کی علامت کیا ہے؟ منیمم شرائط کون سی ہے کہ کوئی شخص پوری کر دے تو وہ پھر اس قتل عام سے بچ جائے گا، اس کی جان جو ہے بخشی ہو جائے گی؟ تو یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، اس کے لیے 3 شرطیں یہاں بیان کی گئی۔ فَإِن تَابُوا، تو اگر وہ توبہ کریں، اور توبہ سے یہاں مراد ایمان ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ توبہ کی شرط ہے ایمان، اور یہاں ظاہر بات ہے توبہ کریں، کس چیز سے توبہ کریں، کس شے سے رجوع کریں؟ شرک سے توبہ کریں، کفر سے توبہ کریں، اس لیے کہ یہاں کسی اور چھوٹے موٹے گناہ کا ذکر نہیں ہے، یہاں تو معاملہ کفر کا ہے، شرک کا ہے، یا اسلام اور ایمان کا ہے۔ تو فَإِن تَابُوا، ایمان لائیں۔ نمبر 2، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ گویا کہ یہ 3 ہیں منیمم شرائط جن سے کم تر پر صلح نہیں ہو سکتی، جن سے کم پر کسی مسلمان کو مسلمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ ان کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی طویل روایت جو یہاں ہم نے پڑھی بھی ہے، اس کا لفظ برس مطالعہ کیا تھا، اس میں بھی یہی الفاظ آئے تھے کہ مجھے حکم ہوا تھا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک اعتصموا وعصموا منی دماءہم واموالہم وحسابہم علی اللہ عز وجل۔ یہ حضور نے انیشیٹ کر دیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ کلمہ شہادت ادا کریں، گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ میں اس کا رسول ہوں۔ نمبر 1، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ کر دیں گے تو وہ بچ گئے اور انہوں نے اپنی جانیں اور مال محفوظ کر لیے، اب ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوگا۔ الا بحقھا، الا بحق الاسلام، الا یہ کہ اسلام کے قانون کی زد میں کہیں کوئی شے آ جائے، چوری کرے گا تو ہاتھ کٹ جائے گا، یہ دوسری بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے اسے جو ہے پروانہ مل گیا ہے کہ اس کے جسم اور مال پر کوئی اور اسی طرح کا جرم کرے گا تاوان دینا پڑ جائے گا، مال پر بھی اور جان پر بھی۔ اگر زنا کرے گا شادی شدہ ہوتے ہوئے رجم کر دیا جائے گا، لیکن وہ ہے قانون کی الا بحق الاسلام، لیکن محض کافر ہونے یا غیر مسلم ہونے کی بنا پر قتل نہیں کیا جائے گا۔ 3 شرطیں پوری کر دیں، کلمہ شہادت، نماز اور زکوٰۃ۔ جب یہ کر دیں گے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ اعْتَصَمُوا وَعَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو اب انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اپنی جانیں اور مال مجھ سے انہوں نے بچا لی، مجھ سے محفوظ کر لی، الا بحق الاسلام۔ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، حسابهم عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ باقی یہ کہ وہ کلمہ شہادت دل سے پڑھ رہے ہیں یا جھوٹ موٹ کو پڑھ رہے ہیں، ایمان جو ہے واقعتاً صدق دل سے لا رہے ہیں یا منافقانہ لا رہے ہیں، اس کا حساب میرے ذمے نہیں ہے،
یہ حساب اللہ کے ذمے ہے، اس کا حساب اللہ لے گا۔ دنیا میں معاملہ یہ ہے کہ یہ 3 شرطیں پوری ہو جائیں گی تو ہم انہیں دنیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ اسی پر بیس کیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وہ تاریخ ساز فیصلہ کہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف میں جنگ کروں گا، اس لیے کہ کم سے کم جن شرائط پر جنگ بند کرائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یہ 3 شرطیں ہیں، کلمہ شہادت، نماز اور زکوٰۃ۔ جب زکوٰۃ بھی اس میں شامل ہے تو میں اس میں کوئی مصالحت نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کی عظیمت کا تو عالم یہ ہے کہ الفاظ یہ استعمال کیے تھے کہ خدا کی قسم اگر وہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان اونٹوں کو باندھنے والی رسیاں بھی دیتے تھے، اب اگر وہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیتے تب بھی میں جنگ کروں گا۔ اس لیے کہ یہ بھی ایک ریویژنزم ہے، یہ بھی ایک گویا کہ ترمیم پسندی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ترمیم جب بھی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ چائنیز کمیونسٹ جو ہیں انہوں نے رشین کمیونسٹ پر سب سے بڑا الزام یہی لگایا تھا، یہ ریویژنسٹ ہیں، انہوں نے اپنے فلسفے میں ترمیم کر لی ہے، انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے نیشنلزم کے ساتھ اور جو بھی کیپٹلزم ہے اس کے ساتھ، یہ جھک گئے ہیں، انہوں نے گویا شکست قبول کر لی ہے مغربی طاقتوں کے خلاف۔ یہ چارج تھا چائنیز کمیونسٹ کا رشین کمیونسٹ پر، یہ الزام تھا ان کا۔ تو حضرت ابو بکر نے جو فرمایا، اور اس میں الفاظ یہ بھی بہت تاریخی ہیں، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کی جائے گی، دین بدل دیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں، یعنی میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں بھی نوٹ کیجئے کہ وہ جو انتہائی اہم، جس کے بارے میں حضرت عمر تک یہ مشورہ دے رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کچھ ذرا اس میں مصلحت کو دیکھیے، 2 محاذ پہلے کھل چکے ہیں، جیش اسامہ کو بھی آپ نے نہیں روکا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جس جیش کو تیار کیا ہو حضور نے میں اسے روک دوں۔ جیش اسامہ بھی گیا، الحمدللہ بہت کامیاب لوٹ کر آیا۔ دوسری طرف جن لوگوں نے نئی نبوتوں کے دعوے کر دیے، جھوٹے دعوے دار، ان کے خلاف جنگوں کا محاذ شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ تیسرا محاذ نہ کھولیے، یہ مصلحت کے خلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص بھی اس مصلحت بینی کا مشورہ دے رہے تھے، اور حضرت ابو بکر نے یہی فرمایا تھا، عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، اسلام میں آ کر اتنے نرم ہو گئے ہو، کمزوری دکھا رہے ہو، خدا کی قسم اگر کوئی اور نہ ہوا میرے ساتھ نکلنے والا میں تنہ تنہا جاؤں گا اور جنگ کروں گا۔ بہرحال وہ تو جو بھی ان کی عظیمت کے مختلف پہلو تھے اس وقت سامنے آ گئے، میں نے بیان کر دیے۔ اس درس سے متعلق یہ بات ہے کہ یہ ہے قرآن مجید میں وہ آیت، حدیث وہ معاذ بن جبل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قرآن کا مقام یہ ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر ان کے جان کے درپے ہونے کی ضرورت نہیں، اب وہ مسلمان ہو گئے، ان کو تسلیم کر لو گے، وہ مسلمان ہو گئے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھیے کس قدر باریک بینی کے ساتھ یہ احکام دیے جا رہے ہیں ان 6 آیات میں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی اے نبی آپ سے پناہ طلب کرے، اتنا بڑا الٹیمیٹم ہے، یا ایمان لاؤ یا یہ کہ تمہارے خلاف جو ہے وہ اقدام ہوگا اور قتل کر دیے جاؤ گے، تو ہو سکتا ہے کوئی مشرک کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ کی دعوت کیا ہے، ایمان سے مراد کیا ہے، کس چیز کی آپ تعلیم دیتے ہیں، اب عرب کا کتنا بڑا علاقہ ہے، کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ اب وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ مجھے معلوم تو ہو کہ مجھے کیا ماننا ہے، اور اس کے لیے وہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے امان طلب کرے۔ تو فرمایا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے امان کا طالب ہو فَأَجِرْهُ، تو اسے امان دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، جو بھی اللہ کا کلام ہے اس کو سنایا جائے، پڑھایا جائے، سمجھایا جائے، دین کیا ہے اس کی تعلیم دی جائے، اس کے تقاضے کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، کم سے کم کیا پابندیاں ہیں جو مسلمان کی حیثیت سے تمہیں قبول کرنی ہوں گی۔ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اسے پہنچا دو اس کے امن کی جگہ پر، یعنی یہ نہیں کہ اسی وقت کہو گے اب بولو ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے، اگر نہیں لاتے ہو تو یہی گردن اڑا دی جائے گی، نہیں، یہ تو پھر اس امان کے خلاف ہے، پھر جو اس کی جگہ ہے امن کی وہاں واپس پہنچا دو۔ ثم ابلغہ مأمنہ، وہاں جا کر اب وہ سوچے غور کرے، پھر جو فیصلہ اسے کرنا ہو، ایمان لائے ایمان لے آئے، ایمان لانے کا فیصلہ کرتا ہے، نہیں لاتا تو پھر ظاہر بات ہے جو بھی الٹیمیٹم ہے اس کی زد میں آ جائے گا۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ نرمی تو ان کے ساتھ کرنی ہوگی، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں علم نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں، لہذا کم سے کم یہ رعایت اور یہ نرمی ان کے ساتھ کی جائے کہ فوری طور پر سوال نہ کیا جائے کہ اب ایمان لا رہے ہو یا نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے بعد انہیں ان کے امن کی جگہ پر پہنچا دیا۔ مامن، یہ امن کی جگہ،
یہ جو ہے اس میں ظرف ہے، امن کی جو ایمان کی بحث ہماری ہوتی ہے اس میں اس کا حوالہ آیا کرتا ہے۔ اب دو آیتیں اور، وقت بہت کم رہ گیا ہے، لیکن یہ کہ اسی مضمون کے ساتھ یہ آیتیں بھی ہیں جو چوتھے اور پانچویں رکوع میں آئی ہیں۔ ویسے تو یہ کہ اس رکوع کا کافی بڑا حصہ ہمیں اگلے سبق میں پڑھنا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد جو آخری سبق ہوگا اس پانچویں حصے کا اس منتخب نصاب کے، وہ ہے کہ اب ابدی چارٹر حضور کا کیا ہے اور قرآن کا کیا ہے تا قیام قیامت، کفار کے ساتھ کیا معاملہ ہے جو مسلمانوں کو کرنے کا آخری حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا نا کہ چونکہ یہ تو انٹرم پیریڈ میں درمیانی درجے میں اسٹریٹجک قسم کے اقدامات تھے کہ جو حضور کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلح بھی ہوئی، صلح مختلف قسم کی ہوئی، مختلف نوعیتوں کی ہوئی، پھر یہ کہ صلح کی کوشش ہو رہی ہے تو حضور نے انکار بھی کیا، یہ مختلف ہے، ہر وقت کی حکمت اور مصلحت کے اعتبار سے کمال تدبر کے ساتھ حضور نے معاملہ کیا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد ابدی چارٹر کیا ہے قرآن کا تمام نوع انسانی کے لیے، وہ ہوگا اصل میں جو ہمارا آئندہ ہفتے کو درس ہوگا۔ اس سے پہلے یہ دو آیتیں ضرور پڑھ لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ بھی اسی سن 9 کے حج میں جہاں حضرت علی نے یہ آیات سنائی ہے کھڑے ہو کر، وہیں یہ آیت بھی سنائی گئی اور یہ حکم بھی دے دیا گیا، اہل ایمان یہ مشرک نجس ہیں، ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو اپنے اس سال کے بعد اب وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ یہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے سن 9 میں، اور اس میں مجھے حیرت ہوئی تھی کہ مولانا اصلاحی صاحب کیسے مان رہے ہیں کہ یہ تمام جو 5 رکوع ہیں سن 8 میں نازل ہو گئے۔ سن 8 میں یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو عامہم ھذا سے مراد سن 8 کا حج ہوتا، کہ زیادہ سے زیادہ مشرکین کے لیے رعایت ہوتی سن 8 کے حج میں شرکت، ورنہ یہ کہ اس کے بعد سن 9 میں ان کی شرکت کا کوئی سوال ہی نہیں، جبکہ اصل اعلان سن 9 میں ہو رہا ہے۔ تو عامہم ھذا یہ جو سال ہے، اس کے سوا فلا یقربوا المسجد الحرام، اب وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اے مسلمانوں اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہو، ظاہر بات ہے کہ حاجی آتے تھے تو ان سے آمدنی ہوتی تھی، وہ نذرانے پیش کرتے تھے۔ آج بھی حجاج جو ہے اگرچہ اب عربوں کو ضرورت نہیں رہی ہے، خود ان کو اللہ نے بہت غنی کر دیا ہے، بہت دولت ہے، پھر بھی ٹیکس وغیرہ تو لیتے ہیں، اور مکے مدینے کے لوگوں کی تو چاندی اور سونا ہوتا ہے، جبکہ وہاں پر کرائے جو لیتے ہیں وہ جتنے بڑے کرائے اور سخت کرائے اور ہیوی کرائے لیتے ہیں، تو یہ آمدنی کا ذریعہ آج بھی ہے ان کے لیے۔ اس اعتبار سے اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ حج ہی سب سے بڑا آمدنی کا ذریعہ تھا، وہ تو بے وادن غیر ذی زرع ہے، پیدا تو وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، وہاں کے لوگوں کی آمدنی تھی کیا؟ جو بڑے بڑے رؤوسا تھے ان کا معاملہ تجارت کا تھا، قافلے لے کر جاتے تھے، لیکن غرباء کے لیے تو در حقیقت وہاں واحد ذریعہ آمدنی جو ہے وہ حج ہے۔ قربانی ہو رہی ہے تو اس کے لیے ظاہر باتیں بھیڑیں بکریاں پال رہے ہیں تو ان کی قیمت اچھی اٹھتی تھی ایام حج میں، موسم حج میں، جب آئیں گے سب لوگ خریدیں گے اس کو کرنے کے لیے قربان۔ اسی طریقے سے قربان کر کے کتنا گوشت کھا جائے گا حاجی، وہ باقی سارا گوشت وہ سکھاتے تھے، سارا سال جو ہے وہ سوکھا گوشت کھاتے تھے۔ یہ منظر تو میں نے خود سن 62 کے حج میں دیکھا ہے، اس طریقے سے لوگ کھڑے ہوتے تھے، خاص طور پر تکرونی جو وہاں پر عرب میں افریقی کچھ لوگ آباد ہیں، غریب لوگ نہایت مفلوق الحال، ایسے جھپٹتے تھے، وہ گوشت جو ہے لے جاتے تھے، گوشت کی ایک بوٹی ضائع نہیں ہوتی تھی۔ اب ذرا معاملہ جو ہے مختلف ہو گیا ہے وہاں۔ بہرحال فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو ڈرو نہیں، اللہ چاہے گا تو تمہیں غنی کر دے گا، اور ذرائع بہت ہیں، ایک در بند ہوتا ہے اللہ 10 در جو ہے کھول دیتا ہے، ایک ذریعہ اگر تمہارا بند ہو جائے گا تو تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے ہاتھ بند جائیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بند تو نہیں ہے، جیسے کہ یہودیوں نے کہا تھا اللہ کے ہاتھ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، جیسے چاہتا خرچ کرتا ہے۔ تو ڈرو نہیں کہ اگر یہ مشرکین پر پابندی لگ جائے گی حج کی تو نفری کم ہوگی حاجیوں کی، تو ہماری آمدنی گھٹ جائے گی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، دیکھیں کس قدر ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ باتیں ہیں، یہ بالکل میٹر آف فیکٹ والا معاملہ جو کہ حقائق ہے، زمینی حقائق، ان سے قرآن مجید بحث کرتا ہے۔ اہل ایمان انما المشرکون نجس، یہ مشرک نجس ہے، ناپاک ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر تمہیں کوئی اندیشہ ہے کوئی کچھ افلاس کا تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہیں غنی کر دے گا۔ ان اللہ علیم الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔
ایک آیت میں اور پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔